اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو مولا علی مشکل کشا کا معجزہ سناؤں گی۔ مولا علی مشکل کشا کا معجزہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس معجزے کی منت مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہر حاجت روا کر دیتا ہے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، جن کے کاروبار نہیں ہیں، مشکل میں ہیں، بیمار ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ مولا علی مشکل کشا کا منت مان کے اور پھر اس معجزے کو سنیں تو انشاءاللہ ان کی مشکل آسان ہوگی اور ان کی حاجت روا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاجات روا کرے۔ معجزہ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا لیکن اس عورت نے اسے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھا دیا اور پھر سگریٹ جلانے کے لیے گھر کے اندر چلی گئی۔ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کو دے دے، لیکن اس عورت نے توجہ نہ دی اور اس لڑکی کو کلیجی کھانے کے لیے نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ باپ نے جب سگریٹ دیکھا تو اس نے کہا بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی۔ اس نے کہا ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں سگریٹ کو بجھا کر بار بار جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید اب کی دفعہ وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے کلیجی کھانے کے لیے نہیں دی۔ بابا جان کل آپ میرے لیے کلیجی ضرور لائیں۔ لکڑہارے نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ایک ماچس ہی خرید سکوں۔ میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا بابا جان آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا اچھا بیٹی 2 دن تک کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں اکٹھی کر کے بیچوں گا اور تمہارے لیے کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے تجویز منظور کر لی۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں اکٹھی کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا جو لکڑیاں اس نے جمع کی تھیں وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے گھر آ گیا۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو ان کو جب بناؤ تو مولا علی مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا، اللہم صلی محمد وعلی آل محمد۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو کیا دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے، وہ جیب میں ڈال لے کر گھر چلا آیا۔ گھر میں جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے کافی دیر ہو گئی ہے تو وہ باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا بابا جان آپ اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا بیٹی تم سے مجھے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے کل ضرور کلیجی لاؤں گا لیکن تمام لکڑیاں جل کے راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا بابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالے، وہی سنگریزے لے کر بیٹی کو دیے اور کہا لو بیٹا ان سے کھیل۔ لڑکی لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ اگلی صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں جواہرات چمک رہے تھے۔ صلوات اللہم صلی محمد وعلی آل محمد۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی اور پھر ایک ہیرا اٹھا کر صبح جوہری کے پاس لے آیا اور کہا یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیشی قیمت ہیرا دے کر حیران رہ گیا اور لکڑہارے سے کہا گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر رقم تم سے اٹھائی جاتی ہے بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے نے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی لے گیا اور وہ زمین ہی خریدی جہاں مولا علی مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام و آسائش سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا علی مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔
7 किस्म की लकड़हारे की बीवी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटी 7 किस्म की मिठाई लाओ। लकड़हारे की बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम रंग रंग की मिठाई पर ख़त्म नहीं दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ और बेटी हमाम गुसल करने के लिए गईं। उन्होंने जगह जगह हमाम में गल्ब हुआ कि हमाम को खाली किया जाए। बादशाह की मलका और उसकी बेटी हमाम में गुसल करने के तशरीफ़ ला रही हैं। चुनांचे सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और बेटी न गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ़ लाईं। उन्होंने सुना था कि एक लकड़हारा बहुत अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से निकली तो शहजादी ने देखा कि उसके गले में बहुत कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा, ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की बेटी ने कहा, वो हम तुम सेहरियाँ बन जाए, हार तुम ले लो, मैं घर जाके और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सेहरियाँ बन गई, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आया करना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा, मेरा हार भी ले आओ। नौकरानी ने कुंती पर हार देखा तो वो वहाँ से गायब था। शहजादी ने कहा, यह हार तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा कि हमने आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनांचा बादशाह को बताया गया। उसने लकड़हारे की बीवी और बेटे से पूछगिछ की तो उन्होंने कहा, चोरी हमने उस वक्त भी ना की थी जब हम बहुत ही गरीब थे, अब हमने चोरी क्यों नहीं करनी थी। लेकिन बादशाह को किसी तरह यकीन न आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि माँ बेटी को कैद में डाल दिया जाए। और उनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया तो रास्ते में डाकू ने उसका सब कुछ लूट लिया। बगैर हज किए वापस लौट आया। आकर देखा महल के आगे दीवार। लोगों से पूछा अगर के महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास गया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा, चोरी तो उन्होंने तब ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब चोरी क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर उनको कैद से रहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्यों ना कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी लड़की और बीवी कैद में रहें और मैं घर बैठूं। चुनांचा उसको भी कैद कर दिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया। और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला अली मुश्किल कशा का ख़त्म दिलाती रहूं। तो उन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, महज़ उसी को ताही की सज़ा है। गर्ज़ के तमाम रात रोते रहे और तौबा करते रहे। जब नींद आ गई तो आलम में ख्वाब में देखा एक नकाब पोश तशरीफ़ लाए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसीलिए ताब इलाही का नज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा, अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे और उनकी शनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ और अपना बिस्तर उठाया और नीचे से 5 पैसे बरामद हुए, लकड़हारा कैद खाने के दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया।
ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا دیکھا، اس سے کہا، اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شرنی لا دو۔ اس نے کہا، بوڑھا قید بھی ہو گیا، ابھی شرنی ہی کھاتا ہے، میری تو آج شادی، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ اس کا جوان لڑکا مر گیا تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے آگے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا، مجھے 5 پیسے کی شرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اسے شرنی لا کر دی، اس پر مولا علی مشکل کشا کا حتم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے عارضدہ کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرا جوان لڑکا مر گیا اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شرنی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، لڑکا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا اور لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزر کر دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا میں آپ کی خدمت کروں گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوئی، اسی طرح تمام مومن و مومنات کی تحرین مشکلیں حل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرینڈز، جس کی بھی جو پریشانی ہو اس کے لیے یہ منت معوضہ مانگیں اور مٹھائی منگوا کر اس پر جمعرات کے دن آپ ختم دلا سکتے ہیں۔ اور فرینڈز، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجات کو روا کرے، پریشانیاں دور کرے، مشکلات آسان فرمائے اور اللہ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔